کسی شہر میں ایک بہادر سپاہی احمد خان اپنی بوڑھی نابینا ماں، بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دلیر سپاہی دشمن سے بڑی بے جگری سے لڑتا تھا۔ عموماً بڑی بڑی مہموں میں بادشاہ اسے ضرور بھیجتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسے فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ اب اسے بہت کم وظیفہ ملتا تھا، جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ مالی پریشانیوں نے آن گھیرا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ وہ کہیں اور جا کر قسمت آزمائی کرے، کیونکہ یہاں کا بادشاہ عوام کا کچھ زیادہ خیر خواہ نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر نہ پوچھا کہ جس سپاہی نے وطن کی خاطر ہمیشہ اپنی جان کی بازی لگائی ہو، وہ کس مشکل میں ہے۔ چنانچہ احمد نے کہیں اور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے اس کی بیوی نے گڑ، تل اور سوجی کے لڈو بنانے کے لیے تلوں اور گڑ کو ایک برتن میں ڈالا اور اپنی ساس سے کہا کہ وہ اسے کوٹ دے۔ اتنی دیر میں وہ سوجی بھون لے۔ ماں چونکہ نابینا تھی، اس لیے خاموشی سے کوٹنے والا برتن لے کر گڑ اور تل کوٹنے لگی۔ بانسوں سے بنی چھت میں ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ چھپا ہوا تھا، جو اچانک نیچے برتن میں گر گیا۔ ماں نے اسے بھی کوٹ دیا اور بہو نے ان تمام چیزوں کو سوجی میں ملا کر اس کے 30 لڈو بنا دیے، تاکہ جب کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو احمد لڈو کھا لے۔ ساتھ ہی اس نے 4 روٹیاں اور اچار بھی دے دیا۔ اب احمد ماں کی دعائیں لے کر سفر پہ نکلا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو ایک جگہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے 2 روٹیاں کھا لیں۔ اندھیرا ہونے لگا تھا اور اسے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے رات یہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دور سے گھوڑوں کی ناپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سے گھوڑے سوار منہ پہ ڈھاٹے باندھے کالے کپڑوں میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اسے حکم دیا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دے۔ احمد نے قسم کھا کر بتایا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں یقین نہیں آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار دلاور نے حکم دیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لینے پر 2 روٹیاں اور لڈو نکل آئے۔ دلاور نے جلدی جلدی روٹیاں اور اچار تو خود کھا لیا اور لڈو گنے تو وہ پورے 30 نکلے۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، کیونکہ ڈاکو بھی 30 تھے۔ سب نے ایک ایک لڈو کھایا اور پانی پی کر لمبی تان کر سو گئے۔ سردار نے احمد کو ڈانٹ کر ایک کونے میں دھکیل دیا تھا۔ صبح سویرے احمد کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ دھوپ نکلنے کے باوجود کوئی بھی ڈاکو جاگا نہیں تھا۔ اس نے یوں ہی ایک ڈاکو کو جھنجھوڑا تو وہ ایک طرف لڑھ گیا۔ احمد خان ڈر گیا۔ پھر اس نے باری باری سب کو جھنجھوڑا، مگر سب مر چکے تھے۔ سانپ کے زہر نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ احمد خان یہ جانتا تھا کہ یہ 30 خطرناک ڈاکوؤں کا گروہ ہے، جسے کوتوال ایک عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان سے چاقو نکال کر 30 ڈاکوؤں کے ناک اور کان کاٹ کر ایک تھیلے میں جمع کر لیے اور دوسرے تھیلے میں اس نے ڈاکوؤں کے سامان سے لوٹا ہوا سونا، چاندی اور نقد رقم نکال کر ڈالی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے دلاور کے سر کی قیمت ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں رکھی تھی۔ اتنی جلدی گھر واپس آتا دیکھ کر اس کے گھر والے حیران ہو گئے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح نکارہ بجنے کی آواز پر احمد خان اور اس کے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ بڑے زور زور سے اعلان ہو رہا تھا کہ خطرناک ڈاکو دلاور اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے اور یہ کارنامہ کوتوال شہر نے انجام دیا ہے۔ آج دربار
عام میں کوتوال کو اس کی بہادری پر تمغہ شجاعت دیا جائے گا اور ساتھ ہی اعلان کے مطابق 1000 کوتوال نے مردہ ڈاکوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے تاکہ اسے انعام اور شہرت دونوں ملیں۔ احمد نے خاموشی سے ناک کان والا تھیلا اٹھایا اور دربار پہنچ کر آگے کی صفت میں بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا اور بادشاہ سلامت نے کوتوال کو بلا کر خوب شاباشی دی۔ اچانک احمد خاں کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، ذیل سبحانی، مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ کوتوال صاحب کو انعام دینے سے پہلے میری ایک عرض سنی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اسے بولنے کی اجازت دی۔ اس نے ادب سے کہا، حضور، اگر کوتوال صاحب نے دلاور اور اس کے ساتھیوں کو مارا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ 30 آدمیوں کو انہوں نے اکیلے کیسے مارا، اور اگر مارا ہے تو ان کے ناک اور کان کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی دربار پہ سناٹا چھا گیا اور کوتوال پریشان نظر آنے لگا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے کڑک کر کہا، بتاؤ ڈاکوؤں کے ناک کان کہاں ہیں؟ پھر خود ہی کہا، حیرت ہے، ہمیں اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کوتوال نے بڑی مشکل سے رک کر کہا، حضور، مجھے نہیں معلوم، وہ تو پہلے ہی کوئی کاٹ کر لے گیا۔ مجھے معاف فرمائیں، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں مارا بھی کسی اور نے۔ تم نے صرف ان کی لاشیں اٹھائیں اور انعام لینے کے لیے جھوٹ بولا۔ بولو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جی، یہ سچ ہے حضور، کوتوال نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، کوتوال ہی جھوٹ بولنے لگے تو رعایا کس پر بھروسہ کرے گی؟ لوگ ہمیں بھی بے انصاف سمجھیں گے۔ پھر احمد خاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم ایک جرأ اور بہادر سپاہی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں؟ احمد خان نے بادشاہ کے قریب آنے کی اجازت چاہی اور پھر تمام واقعہ جوں کا توں تمام دربار کے سامنے گوش گزار کرنے کے بعد تھیلے میں سے 30 ناکیں اور 60 کان نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور کہا، بادشاہ سلامت، پہلے ان کی گنتی کروائیں۔ بادشاہ کے حکم پر کوتوال ہی نے ان کی گنتی کی اور احمد خاں کی بات کی تصدیق کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر پورا دربار چلا اٹھا، 30 مار خاں، 30 مار خاں، 30 مار خاں۔ بادشاہ نے بھی خوش ہو کر احمد خاں کو 30 مار خاں کا خطاب دے ڈالا۔ 1000 اشرفیوں کے علاوہ اس کو ایک معقول گھر دینے کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ آج کے بعد جو سپاہی اپنی ڈیوٹی کے دوران زخمی ہوگا یا مارا جائے گا، شاہی خزانے سے اس کے خاندان کی کفالت کی جائے گی، اس وقت تک جب تک بچے پڑھ لکھ کر کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ بادشاہ نے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی اور احمد خاں کے لیے معقول ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ احمد نے ان عنایات کا شکریہ ادا کیا اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اس سے پہلے بھی جو سپاہی ملازمت سے سبکدوش ہو کر مشکلات کا شکار ہیں، ان کی بھی مالی مدد کی جائے۔ یہ بات سن کر تمام مجمع نے تالیاں بجائیں اور ایک بار پھر 30 مار خاں زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بادشاہ نے یہ بات بھی منظور کی اور احمد خاں کو شہر کا نیا کوتوال مقرر کر دیا، اور یہ بھی کہ لنگڑا اگر چلنے والا بہادر اور ایماندار شخص اس انسان سے کہیں بہتر ہے جو جھوٹا ہے۔ جھوٹا انسان بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ احمد نے دوبارہ بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ جو سونا چاندی اور نقدی ڈاکوؤں نے لوٹی تھی وہ ان لوگوں کو واپس کر دی جائے جن کی یہ امانت ہے۔ چنانچہ ملک بھر میں اعلان کر دیا گیا کہ جن جن لوگوں کو 2 دن پہلے دلاور نے لوٹا تھا
وہ دربار میں آئیں اور اپنے مال کی شناخت بتا کر بادشاہ کی موجودگی میں اسے حاصل کر لیں۔ سو یہی ہوا۔ اس طرح تمام لوگوں نے احمد کی ایمانداری کی وجہ سے اپنی اپنی رقم اور زیورات واپس حاصل کر لیے۔ اب احمد خان شہر کا کوتوال تھا۔ اس نے 4 بہادر اور ایماندار نوجوانوں کو اپنی مدد کے لیے رکھ لیا جو خفیہ طریق سے شہر میں پھر کر حالات معلوم کرتے تھے، اور جہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی اس کی اطلاع وہ احمد خان کو دیتے۔ احمد خان کو اب سب 30 مار خان ہی کہتے تھے۔ سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ کسی کو بھی اس کا اصلی نام یاد نہیں تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا لوگوں کے کام آیا۔ آج تک لوگ 30 مار خان سے واقف ہیں۔ کسی کی بہادری پر لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو پورا 30 مار خان ہے۔ کبھی کوئی شخص شیخی بگاڑتا ہے تو لوگ کہہ اٹھتے ہیں بڑے 30 امر خان بنے پھرتے ہو۔ آج ہم نے آپ کو یہ قصہ سنا دیا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ دراصل بہت سی کہاوتیں ایسی ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ قصے ہیں، اور پھر وہ قصے محاوروں اور کہاوتوں میں بدل گئے۔